سورہ بقرہ میں بالاتصال والتفصیل رد مشبع علی الیہود، اور آگے آل عمران کے رد نصارہ میں اور سورۃ النساء انعمت علیہم کے بیان میں چند سال پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 14 دن لگے۔ کیسٹ محفوظ ہے، سی ڈی ملتی ہے عام، اور ویسے بھی اس کے ہاتھ میں سے نہیں ہوتے، تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ جو تفصیلی مقدمات یا تفصیلی علوم چاہیے اور جن کو وہ آرام سے کسی مناسب موقع میں اس کی سی ڈی حاصل ہے۔ 1 بجے کے قریب درس ختم ہوا، 14 دن میں سورۃ فاتحہ مکمل ہو۔ وہاں جا کے بجائے اندر جا کے لیٹنے کے باہر بیٹھ گیا جہاں بیٹھ گیا۔ ایک ٹیلی فون آیا اور غیر ملکی آپریٹر نے مجھے کہا کہ یہ دورہ تفسیر آپ پڑھا تھا، میں نے کہا میں پڑھا۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے، باہر کسی بڑے ملک امریکہ سے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر، سینئر پروفیسر آپ سے تفسیر سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ میں ویسے تو تھکا ہوا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ کوئی تحقیقی اور علمی ادارے کا سربراہ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ ٹیلی فون بند نہ کریں، 12 بجے کی وہی اٹھائے جو طریقہ ہوتا ہے ان کا۔ نے کہا کہ میں یہودی مذہب کا ہوں، لیکن یہاں میں نے ایک سینٹر قائم کیا ہے اور اس میں قرآن کی تفسیروں پر ریسرچ کرا۔ 300 کے قریب آدمی میرے ہاں ملازم ہیں۔ بیضاوی اور کشاف پر ریسرچ مکمل ہو گئی۔ میں چونکہ لبنان کا یہودی ہوں اس لیے مجھے عربی آتی ہے، تو آپ کو عربی میں بات کرنے میں تکلیف کری، میں نے کہا نہیں، اپنے ایک میدان رکھتے ہیں اور اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں جب عربی بولتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہودی عربی بول رہے اور ہم عربی قرآن پڑھا کے عربی نہ بولے۔ اس نے کہا مجھے اتفاقی نیٹ پر آپ کا درس مل گیا اور میں بڑا حیران ہوا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک سمندر طلباء اور علماء اور عوام کا آپ کے سامنے ہے اور آپ اردوی مبین پڑھا رہے ہیں، مگر عربی حوالہ جات، عبارات، اشعار، تعلیقات اس کثرت سے ہیں کہ میں گرویدہ ہو گیا اور میں بیٹھ گیا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ جو سورت آپ پڑھا رہے تھے سورہ فاتحہ وہ مکمل ہو گئی، اور آپ نے اعلان کیا کہ کل سے اس کے بعد والی سورت بقرہ آپ پڑھائیں۔ میں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کافی دیر تک میری تعریفیں کی، لیکن میں سمجھ گئی کہ کوئی کسی کی تعریف کے لیے پوچھتی۔ اس نے کہا یہ غیر المغضوب میں آپ نے کہا کہ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس سے منقول ہے ہم الیہود، والضالین کی تفسیر میں آپ نے پھر کہا کہ ابن جریر میں ابن عباس سے اور ابن کثیر میں اور تمام مفسرین کیا ہم النصارى۔ پہلے تو آپ درس دیتے تھے تو بند کمرے میں مسجد میں یا مدرسے میں ہوتے تھے، آپ اور آپ کے مداح طلباء ہوتے تھے۔ اب آپ درس دے رہے ہیں اور پوری دنیا سے، اور 90% دنیا پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے، مسلمان کچھ بھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اس تفسیر سے ہٹیں گے یا ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے بھی اسی شان سے اس کی تعریف کی، شکریہ ادا کیا کہ آپ ایک یہودی مسلک کا آدمی ہو کر اسلام کی عظیم اور بزرگ کتاب کے درس کو اس قدر سے توجہ سے آپ نے سنا، اور آپ میں علم کی قدر کی وجہ سے اتنا صبر ہے، تصبت ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ سورت پوری ہو گئی تو آپ نے سوال پوچھا۔ اتنی بڑی قدردانی کہ اتنے بڑے ملک سے کتنے مرحلوں سے نکل کر آپ نے میرا نمبر معلوم کیا، پھر مجھ سے میرے اوقات کا انتظار کیا، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایسا اور ویسا ایسا اور ویسا۔ لیکن جس وقت اس نے اعتراض کیا تو اس اعتراض میں
پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس دین کو یہودیت کہتے ہیں وہ آسمانی ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کو کتاب جو ملی تھی وہ اپنے وقت میں ہدایت اور سچائی کی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا تھی. میں نے کہا اس میں مطیع ماننے والا اور منحرف فاسق دونوں کو انعام و اکرام ہوتا تھا یا منحرف کو سزا ملتی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں منحرف کو تو سزا ملتی تھی. میں نے کہا یہ مغضوب اور ضال وہ ہے جو توریت سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور انجیل سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کٹ گئے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ نے صرف یہ پڑھ لیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آپ نے قرآن میں یہ پڑھا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم لعنت ہے. آپ نے یہ پڑھا فباؤوا بغضب علی غضب، ساری آیتیں آپ نے یہ پڑھی کہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا. قرآن کہتے ہیں یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اسرائیل کے علماء آپ کو علماء کے علم کا احترام. آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلون خیر فلن یغفروہ واللہ علیم بالمتقین. یہ قرآن ہے. اور سے سنو قرآن کیا پیش کر رہا ہے. اور یہود نصارہ کے مناقب میں نے کہا قرآن کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ایسے دیانتدار میں ان میں موجود ہیں. قرآن ان کا ثبوت پیش کرتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو میں نے کہا منحرف کی سزا اور مطیع کے لیے جزائے خیر اور انعام و اکرام دونوں قرآن میں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ اس میں کیا غلطی پاتے ہیں. پروفیسر صاحب جو رونے لگا یا شیخ واللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعیا للقرآن والاسلام انشاءاللہ تعالی. آپ نے مجھے صرف سمجھایا نہیں، آپ نے مجھے قرآن اور اسلام کا ایک داعی بنایا تھا، مدافع بنایا. میں پوری دنیا میں جنگ کروں گا اس کی طرف سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قرآن شریف کا درس دیں. وقت نیک تھا، توجہ کھل گئی، دل و دماغ اللہ نے روشن کیے، ادھر سے اس نے بھی قدردانی اور صلاحیت کی. الحمدللہ. بہرحال یہ کچھ مناسبات اور متطابقات ہم نے پیش کر دی ہے اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ باقاعدگی کے ساتھ ہوگی. البتہ ایک نظر فاتحہ پر بھی شروع میں ہوگی.